عبادات کی قبولیت کے لیے باوقت اللهم صل على جمیع مرحومین کی بخشش کے لیے اللهم مرحوم مومن کوٹ کی بخشش ہے، ان کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا استلاوة پاک ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین شہداء معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ہونے کے بعد اس مرحوم کے لیے اور دیگر تمام اہل ایمان جو نور ایمان لے کر اس دنیا سے رحلت کر گئے سب تک ہدیہ کرنے اور سب کی مغفرت کے لیے باوقت اللهم صل على محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقال الله في قرآنه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل شکر ہے اس رب العالمین کا جو اپنے رب ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی رب تھا نہ کوئی رب ہے اور نہ کوئی اس کے علاوہ رب ہو سکتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک تھا، وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک رہے گا، بلکہ اس کا کوئی شریک ہونا ممکن ہی نہیں۔ جس عقیدے پر جینا اور مرنا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس نے سارے عالمین کو بنایا بھی ہے اور چلا بھی رہا ہے۔ رب وہی ہوتا ہے جو بنائے اور رب وہی ہوتا ہے جو چلائے۔ اس نے اس عالم کو بنایا، عالمین کو بنایا، اور ہم پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں اپنی محبوب اور عظیم مخلوق بنانے کا پروگرام بنایا۔ یعنی اس نے ہمیں انسان بنایا
اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے متعلق فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ زندگی عظیم نعمت ہے، جب تک زندگی نہ ملے کسی اور انعام کا تصور نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا یہ زندگی فقط موت تک ہے یا موت کے بعد بھی ہے؟ باقی ساری کائنات ہے، زندہ بھی ہے غیر زندہ بھی ہے، لیکن سب پہ قیامت آئے گی، اور جتنا ہمارا ایمان توحید پر ہے، عدل پر ہے، نبوت پر ہے، امامت پر ہے، اتنا ہی ہمارا ایمان قیامت قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ فقط ایک مرتبہ آئے گی یا بار بار آئے گی؟ جی ایک مرتبہ آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جتنے زندہ ہوں گے وہ سارے کل نفس ذائقۃ الموت کا شکار ہیں۔ جو قیامت سے پہلے بچے کھچے ہوں گے وہ قیامت کی نظر ہو جائیں، اور اس طرح پوری زندگی پہ موت چھا جائے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ ملک الموت کو بھی اللہ کہے گا موت، یا اسرافیل کو بھی اللہ کہے گا موت، سارے مر جائیں گے۔ پھر میرا سوال یہ ہے کہ جتنے آپ خوبصورت چہرے موجود ہیں، موت پہ ختم ہو جاؤ گے یا پھر بھی تمہیں زندگی ملے گی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ درخت ہیں، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہ مچھلیاں ہیں، بہت ساری اور زندہ چیزیں ہیں، مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، ہزارہا اور زندہ چیزیں ہیں، کیا وہ بھی اسی طرح دوبارہ زندہ ہو جائیں گی جیسے آپ زندہ ہو؟ پروگرام زندہ ہونے کا ہے یا نہیں ہے؟ چلو بن گیا آپ نے۔ یہ جو دوبارہ آپ کو زندگی ملے گی، یہ آیا پھر کبھی کسی موت کا شکار ہو یا اس پہ کوئی اور قیامت آ جائے گی؟ یہ شرف ہے انسان کو حاصل کہ اللہ نے اس کے لیے موت کے بعد بھی زندگی رکھی ہے، اور اس زندگی کے بعد پھر موت نہیں رکھی۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہر بنی آدم نے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، ہر کسی صنف سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اللہ نے ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ ہمیشہ جان دو کتنی صدیوں کا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کبھی ختم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میں سے ہر ایک نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور کبھی ختم نہیں۔ سعادت اس کا نام ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے اور ہمیشہ عزت و راحت میں رہے، اور شقاوت اور بدبختی اس کا نام ہے کہ ہمیشہ زندہ تو رہے لیکن بے عزتی میں رہے اور عذاب میں رہے۔ ہمیشہ کی زندگی فقط ہم مسلمانوں کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ جی ہمیشہ کی زندگی تو مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمیشہ زندہ تو ہر انسان نے رہنا ہے، تو جو ہے بہت قلیل ہے، میں نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ زندہ تو ہر انسان نے رہنا ہے، خواہ وہ نسل قابیل سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ نسل حابیلی ہو یا قابیلی ہو، زندہ تو ہر ایک نے ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر ہم مسلمان کے ہوئے، ہم مومن کے ہوئے، ہم علی والے کے ہوئے، ہم ولایت والے کے ہوئے، ہم علی ولی اللہ والے کے بن گئے،
جواب یہ ہے کہ اسی میں ہے ہمیشہ کی عزت اور ہمیشہ کی راحت، جس کو کہتے ہیں جنت، جس کو کہتے ہیں جنت۔ دوسری طرف کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ کی ذلت اور ہمیشہ کا عذاب۔ انسان ویسے فطری طور پر راحت چاہتا ہے یا مصیبت؟ عزت چاہتا ہے یا ذلت؟ فطری طور پر ایک فطرت ہے نا جو انسان کو اس خالق کے فطرت نے عطا کی ہے، جس کے متعلق فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ فطرت ہے کس کی دی ہوئی؟ خالق فطرت کی دی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی فطرت ہے۔ اس فطرت میں ہر انسان اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق عزت چاہتا ہے یا ذلت، راحت چاہتا ہے یا عذاب۔ تو خالق فطرت کہتا ہے میں نے تیرے لیے ہمیشہ کی عزت کا سامان بھی بنا دیا ہے، ہمیشہ کی راحت کا سامان بھی بنا دیا ہے، آ ادھر چل جدھر یہ چیز ملے۔ اور یہ چیز ملتی ہے اس دین میں جو اس نے بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ یعنی میں یہ پوچھ لوں، کیا اللہ ہی نے دین بنایا ہے یا دین بنانے کا حق کسی اور کو بھی ہے؟ جی، اور بھی دین بناتے رہتے ہیں یا نہیں؟ کچھ اور بھی ہیں جو اپنے اپنے دین نظام بناتے رہتے ہیں۔ اس پہ گھر جا کے سوچنا اور غور کرنا کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں بھی کوئی دین بنائے گئے یا نہیں، اور کیا دین بنانے کا سلسلہ جاری ہے یا نہیں، اور ابھی کہیں کوئی ایسا تو نہیں جو منبر حسینی پہ چڑھ کے دین بناتا ہے۔ کیا آپ پہچان لیتے ہیں؟ آپ کو اللہ کا بنایا ہوا دین چاہیے یا کسی شخص کا، انسان کا بنایا ہوا دین؟ مکمل طور پر اللہ کا دین چاہیے یا جزوی طور پر؟ اگر کوئی شخص اور کچھ نہ بنائے، فقط ایک حکم اپنی مرضی کا بنائے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقی سارا دین اللہ کا بنا ہوا لے، لیکن ساتھ کہے یہ بات جو ہے یہ اس میں میری مرضی چلے، ہو نہیں سکتا، یہ ہوتا ہے اور آپ نہیں مانتے۔ ہو نہ سکتا ہوتا تو پھر کوئی نہ کر سکتا، لیکن آپ کا تو اول سے لے کر آج تک غیروں کے ساتھ اختلاف یہی ہے کہ ہم اس دین پہ کھڑیں گے جو اللہ نے بنایا ہے، محمد نے پہنچایا ہے، آل محمد نے بچایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہمارا سب سے اختلاف، سب سے تنازع، سب سے نزاع، ہماری قربانیاں، ہماری کربلائیں، ہمارے بازار کوفہ اور دربار کوفہ، شام کا دربار ہو یا کوفہ کا دربار، ہم ان سب مقامات سے اس لیے مظلوم ہو کے گزرے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے دین میں کسی کو ایک چھوٹا سا حکم بھی داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزیدیت تو نام ہے اللہ کے دین کو بالکل مٹا کے اپنی مرضیاں مسلط کرنے۔ اس لیے کہا بہت سارے عارفان نے، سردار ندا دست دست یزید حقا کے بنا ہے لا الہ ہست حسین۔ یا علامہ اقبال نے بھی کہا کہ بہر حق در خاک و خون غلطی دا است فس بنائے لا الہ کر دیدہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ جس دین کی بنیاد ہے اس دین کو گرا دینا چاہتا تھا یزید، بس یزیدیت ہے دین کو مٹانے کا نام، حسینیت ہے دین کو بچانا۔ یہ جو ہمارا نعرہ ہے حسینیت زندہ باد اور
اور یزیدیت مرد آباد، یہ فقط کوئی کسی شخص کے حوالے سے نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مناسب سمجھتے تو ہمارے بزرگان نعرہ یوں بناتے: حسین زندہ باد، یزید، لیکن نعرہ کیا بنایا گیا؟ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظام کی بات ہو رہی ہے، فقط شخص کی بات نہیں ہو رہی، اور ہم شخص یزید سے کوئی خوف نہیں رکھتے، مگر یہ کہ یزید کی فکر، یزید کا نظام، یزید کی چال، یزید کی شیطنت اور یزید جو چاہتا تھا اس کی خواہشات، ہم اس کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ یزیدیت نام ہے دین مٹانے والی سازش کا، اور حسینیت نام ہے دین بچانے والی کوشش کا۔ یہ سازشیں ختم ہو گئی ہیں، چل رہی ہیں۔ دین مٹانے والی سازشیں بس سن 60 ہجری 61 ہجری تک تھیں، یہ چلتی نہیں۔ آج بھی ایسے ذہن، ایسے فکر، ایسے لوگ، ایسے گروہ اور اس قسم کی جماعتیں اور تنظیمیں موجود ہیں یا نہیں کہ جن کا مشن یہی ہے کہ اسلام کے مقابلے میں اپنی مرضیاں پیش کرو، بس حسینیت نام ہے ہر ایک کی مرضی کو کاٹ کر اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دو۔ اور اس ممبر کا مقصد کیا ہے؟ یہ کس کا ممبر ہے؟ حسینیت کا ممبر ہے یا نہیں؟ حسینیت کا ممبر وہی ہے جو 12 اماموں کا ممبر ہے۔ حسینیت کا ممبر وہی ہے جو 14 معصوموں کا ممبر ہے۔ حسینیت کا ممبر وہی ہے جو محمد رسول اللہ کا ممبر ہے، علی ولی اللہ کا ممبر ہے۔ حسینیت لا الہ الا اللہ کا ممبر ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ممبر پر اسی شخص کا حق بنتا ہے جو دین بچانے کی کوشش میں مصروف ہو، اور دین بچانے کی کوشش میں مخلص وہ ہوتا ہے جو تاڑے کہ کہاں یزیدی کوشش ہو رہی ہے، کون سی چال یزیدی چل رہے ہیں تاکہ میں اس کو حسینی تلوار کے ساتھ کاٹ دوں۔ لہذا بندہ خود عارف ہونا چاہیے، جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، خیر کیا ہے، خیر و شر کے درمیان فرق نہ کر سکے، معروف و منکر درمیان فرق نہ کر سکے، کیا وہ پھر دعوت الخیر دے سکتا ہے؟ کیا پھر وہ امر بالمعروف کر سکتا ہے؟ کیا وہ نہی عن المنکر کر سکتا ہے؟ اور ہم کبھی انتہائی سطحی فکر میں ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی ہم انتہائی لو لیول کر لیتے ہیں، اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقام عالی کیا ہے۔ اگر مقام عالی و اعلیٰ سمجھنا ہے تو اس وصیت کو پڑھ جو تیرے مولا حسین نے اپنے دست عصمت سے لکھی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، کیا مولا امام حسین نے اپنے دست معصوم کے ساتھ یہ لکھا یا نہ لکھا کہ انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ وارید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر وان اسیر علی سیرت جدی رسول اللہ وعلی سیرت ابی علی امیر المومنین۔ میں کیوں جا رہا ہوں؟ اگر میں ساتھ یہ سوال کروں، حسین مولا اکیلے تو نہیں جا رہے ہو، علی اکبر کو لے جا رہے ہو، قاسم کو لے جا رہے ہو، عباس کو لے جا رہے ہو، حتیٰ کہ آپ کا نو مولود ہے علی اصغر، اس کو بھی لے جا رہے ہو، اور تنہا ان کو نہیں بلکہ اس ماں کو بھی لے جا رہے ہو جس کی گود میں علی اصغر ہے، اپنی تمام خواتین کو لے جا رہے ہو، ان پردہ خواتین کو لے جا رہے ہو کہ جو اپنے نانے کے روزے پر بھی رات کی تاریکی میں جاتی ہیں، جو وارث زہرا ہے، جو پردے میں بھی وارث زہرا ہے، دین میں بھی وارث زہرا ہے، کائنات کی سب سے پاکیزہ ترین اور سردار ترین خواتین کو ساتھ لے جا رہے ہو، کیوں؟ کیا کسی فورس نے مجبور کیا ہے؟ یعنی کیا کسی فوج نے مجبور کیا تھا کہ اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے جاؤ؟
کیا گورنر مدینہ نے مجبور کیا تھا کہ اپنے قرضداروں کو بھی ساتھ لے جاؤ؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیوں لے گئے؟ اس لیے لے گئے کہ جانتے تھے کہ جو فریضہ ادا کرنے جا رہا ہوں وہ فریضہ فقط شہیدوں کے خون سے پورا نہ ہوگا جب تک کہ ان بیویوں وہ فریضہ کیا تھا؟ میں اور تو اگر کیا سرائیاں کریں تو اپنا مقام ہے، ہماری اپنی تحلیل و تجزیے کی حیثیت اپنی ہے، اس لیے میں اپنی تحلیل و تجزیہ یا اپنا بیان کیوں دوں؟ میں تو اس بیان کو ذکر کر رہا ہوں جو دست عصمت حسینی نے لکھا۔ میں کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اصلاح امت کا کیا کرنے جا رہا ہوں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور یہی میرے نانے کی بھی سنت ہے اور یہی میرے بابا علی کی بھی سنت ہے۔ نانا اور بابا کے درمیان کوئی اور ہے تو میں اس کو نہیں مانتا۔ میرا جو مقتدا ہے اور جس کی سنت پر میں چل رہا ہوں، یا میرا نانا رسول ہے یا میرا بابا۔ کیا کرتے تھے وہ؟ کن کی سنت ہے؟ وہ یہی کرتے تھے کہ امت کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ مولا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے شہادتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو جواب کیا آئے گا؟ پیش کی جاتی ہیں یا نہیں؟ مولا کا وہ فرمان جو لکھا ہے اس کو دیکھ لے، اور مولا کا وہ کردار جو آپ نے کربلا میں پیش کیا اس کو دیکھ لے، اور دونوں کو ملا کے پڑھ تو تجھے ماننا پڑے گا کہ ہاں اصلاح امت کے لیے حسین سر کٹا سکتا، امر بالمعروف کے لیے علی اکبر کی جوانی ٹوٹ سکتی، اور نہی عن المنکر کے لیے علی اصغر جیسا لال باپ کے پیاسے سینے پہ تڑپ سکتا۔ اور بات فقط یہاں تک نہیں بلکہ اسی فریضے کو انجام دینے کے لیے بیویاں بازاروں میں جا سکتی، درباروں میں جا سکتی۔ کیا خیال ہے بیویاں سمجھتی تھیں اپنے مشن کو یا نہیں؟ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ سمجھنا چاہیں تو کیا حضرت امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو بچا سکتے تھے یا نہیں؟ پیاسے تھے، بے شک پیاسے تھے، لیکن اور بھی تو بہت سارے بچے پیاسے تھے، بہت سارے بچے قیدی ہوئے، لیکن یہ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے مقتل میں لے گئے اور جانتے نہ تھے کہ تیر کھائے گا۔ ہم تو یہ نہیں مانتے کہ امام کو پتہ نہیں ہوتا، اور جب امام کو علم تھا کہ میرے علی اصغر کو اس قسم کا حرمنے کا ظالم تیر لگے گا، وَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، اور ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کا گلو چیرا جائے گا۔ يَتَمَلْمَلُ عَلَى صَدْرِ أَبِيهِ كَالطَّيْرِ الْمَذْبُوحِ، اور یہ پیاسا بچہ اپنے پیاسے باپ کے پیاسے سینے پر ایسے تڑپے گا جیسے پرندہ تڑپتا ہے جس کی گردن کو ذبح کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ امام حسین جانتے ہوئے لے گئے تھے اور جانتے تھے کہ یہ علی اصغر شہید ہوگا نا تو اس کی شہادت کی تاثیر جو امر بالمعروف کرے گی اور جو نہی عن المنکر کرے گی شاید اور کسی کا لہو کا قطرہ اتنی تاثیر نہ رکھتا ہو۔ اور شاید جب میں کبھی پڑھتا ہوں اور روایات اس کی گواہی دیتی ہیں، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب علی اصغر کے لہو کی سیڑھ کو بہتا ہوا امام حسین مولا نے دیکھا تو آپ نے اس کے نیچے اپنا چلو رکھ دیا۔ جب چلو پڑ گیا تو مولا نے اپنا وہ چلو آسمان کی طرف پھینک دیا، لیکن خون کا کوئی قطرہ واپس نہ آیا۔ گویا اللہ نے اپنے ملائکہ کو حکم دے دیا کہ اس بے گناہ لہو کو محفوظ کر دیا جائے، کہ وہ محفوظ کر لیا جائے۔ ایک روز محشر آئے گا اور اس وقت رسول کی بیٹی محشر سے گزرنے کے لیے آئے گی تو آواز احکم الحاکمین آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے محشر والو آنکھیں بند کرو، گردنیں جھکاؤ، حتی تجود فاطمہ بنت محمد، تاکہ رسول کی بیٹی زہرا اس محشر سے گزر کر جنت میں چلی جائے۔ لیکن بی بی آگے اپنی فاخرہ سواری کو محشر کی ایک موقع پہ روک دے گی اور کہے گی اے احکم الحاکمین اللہ، مجھے اتنا تو بتا میرا حسین کیوں
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لہو کے قطرے کی اپنی علیحدہ شہر اور ہر لہو کے قطرے کی اپنی علیحدہ تاثیر ہے، اور بالخصوص اگر وہ لہو علی اصغر کا ہو جو اپنے زمانے کا علی ہے تو اس کی تاثیر کیا قیامت تک نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یہ اتنا بڑا مجمع اگر جمع ہوا ہے تو اس لیے جمع ہوا ہے، اگر علی اصغر زبا نہ ہوتا تو شاید یہ مجمع اس طرح خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہ آتا۔ آج اگر کوئی دشمن آئے اور کوئی اسلام کے خلاف سازش کرنا چاہے تو ہم علی اصغر کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں، اے علی اصغر کے لہو تجھ سے غداری ہم نہیں کر سکتے، اے علی اصغر کے ترتے ہوئے جنازے ہم تجھ سے غداری نہیں کر سکتے۔ ہم اسلام کے مقابلے میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن کسی شیطان کی سازش کو کامیاب ہوتا دیکھ نہیں سکتے۔ اور آخری بات کہہ دوں، علی اصغر تیرا لہو بڑا قیمتی تھا، لیکن یہ تو بتا تیری ماں کے ساتھ کیا ہوا؟ میں کسی اور بیوی کی عزت اپنے مقام پر مانتا ہوں اور نہیں ذکر کرتا ہوں اس وقت کہ بے شک بی بی زینب کبریٰ کا مقام بہت بلند ہے، بی بی ام کلثوم کا مقام بہت بلند ہے، لیکن میں تو اس بیوی کی بات کر رہا ہوں جو چند سال پہلے حرم حسینی میں آئی تھی، جو چند سال پہلے حرم حسینی میں آئی تھی اور اللہ نے اسے ایک بیٹی اور ایک بیٹی کی ماں بنایا تھا۔ بیٹی اگر 4-5 سال کی تھی اور بیٹا 6 مہینے کا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرم حسینی میں آنے والی یہ بی بی 7-8 سال پہلے ہی آئی ہوگی نا۔ لیکن میں تجھ سے آزادار پوچھتا ہوں، باہر پلنے والی امرؤ القیس کے گھر میں پلنے والی بیٹی آیا اتنی عظیم ہے کہ اس نے اپنے پورے سفر میں دختر زہرا کو کوئی شکوے کا ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا بیٹا مارا جائے، کسی کا شوہر 5 کروڑوں کے ٹاپوں سے پامال کر دیا جائے اور پھر اس بیوہ کے ہاتھوں میں رسیاں اور فقط اسے قیدی نہ بنایا جائے بلکہ اسے لے آیا جائے اسی لاش کے کنارے کہ رسول صدرہ ہو معلوم ہوتا ہے خاندان ایک ایسا پاک ہے، اس پاکیزہ خاندان کا حصہ بنتا ہے، وہ خود بھی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور اتنا پاک و پاکیزہ کہ پھر اس کے لیے دین بچانا اس کی زندگی کا آئین بن جاتا ہے، اور یزیدیت کا مقابلہ کرنا اس کا مشن قرار پاتا ہے۔ خدا جانے اے رباب تجھے کتنا خراج تحسین اور کتنا تیرے عزت و حرمت کو سلام پیش کروں، لیکن یاد رکھ میرے محترم دوست، حسینی وہی ہوتا ہے جو نقش قدم رباب پہ آئی، حسینی وہی ہوتا ہے جو ان شہیدوں اور ان اسیروں کے قتل کو پہچانے اور ان کے مشن کو پہچانے۔ یہ مدارس دینیہ دراصل اسی دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے امین ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان بزرگ علماء کرام کی زندگی کو دراز فرمائے اور جو فوت ہو گئے ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس قسم کے مدارس دینیہ اور مراکز علمیہ کو قائم کیا ہے اور جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ آج اگر دین زندہ ہے تو ان بزرگان کی محنتوں کے صدقے سے، اسی لیے کہا گیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور کہا گیا ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، علماء کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ شہیدوں کا لہو شاید اس مقام تک تاثیر نہ کرے جہاں تک ایک عالم ربانی کی سیاہی کی تاثیر اثر کرتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم عزادار دوستو، یہاں بے شک تشریف لاؤ، لیکن فقط جلسہ سننے کے لیے نہ آؤ، ان مراکز علمیہ کی حفاظت کو بھی اپنا ذمہ داری سمجھو، ان کی خدمت کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھو اور ان کے دوام و قیام کے ذمہ دار بنو۔ علماء آئے ہیں چلے جائیں گے، کئی چلے گئے کئی چلے جائیں گے،
لیکن ان کی جو خدمات ہیں ان کو زندہ رکھنا ان شیعان آل محمد کا فریضہ ہے، کیونکہ حسینی وہی ہے کہ جو دین کی بقا میں صدار ہوتا ہے، اور اگر وہ دین کی بقا میں صدار نہیں ہے تو پھر تماشائی تو ہو سکتا ہے حسینی نہیں۔ خداوند تعالیٰ ہمیں سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور حسینیت پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یزیدیت کے ہم دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے، اور یزیدیت جہاں سے بھی سر اٹھائے گی ہمارے پاس حسینیت کی تلوار موجود ہے، ہم حسینیت کی تلوار سے یزیدیت کی گردن اڑائیں گے اور علم اسلام کو سر بلند فرمائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ